الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ولعنة الله على أعدائهم من الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وأشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اور لگاتا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، لگاتا جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا جب دریا کو تو راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ اور لبوں پر سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، لبوں پر سجا کر آیت قرآن نکلے ہیں، صحابہ پر مر مٹنے کے لیے ارمان نکلے ہیں۔ زمانہ اگر تلا ہے ہماری جان لینے پر، ہتھیلی پر سجا کر جان نکلے ہیں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت احترام معزز محترم علماء کرام، معززین علاقہ، عمائدین شہر، سروقف سرفروش، مجاہد موحد غیرت مند جرت مند باوفا نڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، بالخصوص اس یونٹ کے ذمہ داران اور کارکنان، اور آپ تمام حضرات کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین پہ کوئی پابندی اگر آپ لوگوں کے شوق کو
ذوق دونوں ہوں تو پھر بات ہو جائے گی. ابھی قائدین نے بھی آنا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مجمع جو ہے یہ مردوں کا ہے. قبرستان میں مردے ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں؟ زندہ لوگ ہوتے ہیں. کیا آواز ہے؟ قبرستان میں مردے ہوتے ہیں یا زندہ لوگ ہوتے ہیں؟ یہ قبرستان تو نہیں ہے، قبرستان تو نہیں ہے. پھر آپ لوگ جوش کا بھی مظاہرہ کریں اور ہوش کا بھی مظاہرہ کریں. اور آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام جس عنوان سے معاون ہے اور آپ لوگوں کی نسبت جن شخصیات ہے تو وہاں تو ٹنڈ کا تصور ہو ہی نہیں سکتا. اور مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے بلکہ مسئلہ دل کا ہے. مسئلہ کس کا ہے؟ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے مخاطب نہ ہوں بلکہ آپ کے دلوں سے مخاطب ہوں. جس کے سینے میں دل ہوگا وہ میری طرف متوجہ بھی ہوگا اور وہ دل کے سکون کے ساتھ دل سے متوجہ ہو کر میری بات کو غور سے سنے گا. اور آج میں چاہتا ہوں کہ میں دل کی بات دل پر لے کے نہ جاؤں بلکہ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دل کی بات آپ کی دلوں پر لکھ کر جاؤں تاکہ کل کوئی آپ سے پوچھے بابا آپ پروگرام پر گئے تھے، آپ نے وہاں پر محفل لگائی ہوئی تھی، ایک پروگرام منعقد تھا، ایک جلسہ لگایا ہوا تھا، عنوان کیا تھا، تو آپ جواب میں کہیں گے بابا سیرت النبی و عظمت صحابہ کا عنوان تھا. تو پوچھنے والا آپ سے یہ بھی تو سوال کر سکتا ہے کہ صحابہ کا مسئلہ زبان کا مسئلہ ہے یا جوش کا مسئلہ ہے یا ہوش کا مسئلہ ہے یا سوچ کا مسئلہ ہے یا دماغ کا مسئلہ ہے یا لباس کا مسئلہ ہے. آپ جواب میں کہیں گے بابا نہ سوچ کا مسئلہ ہے نہ دماغ کا مسئلہ ہے نہ جوش کا مسئلہ ہے نہ لباس کا مسئلہ ہے بلکہ مسئلہ تو دل کا ہے. دل کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اب دل کا مسئلہ ہے اور سارے نوجوان بیٹھے ہیں زیادہ تر الاکثر حکم الکل. تو میں چاہتا یہی ہوں کہ جو نوجوان ہیں ان کی دلوں میں صحابہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت اندر جگہ ہی نہ بنے. صحابہ کی محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہی نہ ہو، جنم ہی نہ لے. جب محبت صحابہ کی ہوگی تو زندگی بھی صحابہ کے نام پر ہوگی. جب موت آئے گی تو موت بھی صحابہ کے نام پر ہوگی. اس لیے تو ہمارے مرشد نے کہا تھا گیدڑ کی 1 سال اور شیر کی 1 دن اور گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کس کی 1 دن کی زندگی؟ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یار تم شیر ہو یا گیدڑ ہو؟ شیر ہو نا، تو پھر شیروں کی طرح گرج کر بولو کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کے 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. تو ابھی آپ مردوں کی طرح نہیں بلکہ زندوں کی طرح اونچی آواز سے چارج ہو گئے آپ لوگ. اب عنوان کی طرف آتے ہیں. عنوان ہے سیرت النبی. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ سیرت النبی پروگرام میں آپ گئے تھے، عنوان اشتہار پر لکھا ہوا تھا، بابا سیرت النبی کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، عنوان کیا تھا؟ آپ کہیں کہ سیرت النبی. بابا سیرت النبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کی سیرت. آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے آگے نبی کا، لیکن آپ کو نبی کا نام نہیں پتا. آپ کو کوئی آپ سے یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے مجھے نبی کا نہیں پتا. سیرت تو زندگی کو کہتے ہیں لیکن نبی کا نام نہیں ہے. 1,24,000 کم اور بیش پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں. سیرت النبی پروگرام میں آنے والوں توجہ کرنا. اگر آپ سے کوئی
مجھے سیرت النبی پروگرام میں آپ تشریف لے کر گئے تھے، آپ جم کر بیٹھے تھے، آپ نے دلوں کا سودا کر لیا تھا، لیکن نبی کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت کا سلسلہ چلتا گیا، آدم سے ابتدا ہوئی عیسیٰ پر، عیسیٰ سے پھر آخر میں میرے اور آپ کے نبی آئے، امنا کے لال آئے، عبداللہ کے لفظ جگر آئے، شافی کوثر آئے، شافی مشر آئے، جانے جہاں آئے، محبوب خدا آئے، محمد مصطفیٰ آئے، احمد مصطفیٰ آئے، خیر الورا آئے، بدر دجا آئے، شمس الدعا آئے، رحمت للعالمین آئے، شفیع المسلمین آئے، خاتم النبیین آئے، مطلب کائنات آئے، مقصود کائنات آئے، حسن کائنات آئے، جمال کائنات آئے، رب کائنات آئے، دبدبہ کائنات آئے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کے پیغمبر آئے، جی ہاں رقیہ زینب فاطمہ ام کلثوم کے ابا آئے، حسن و حسین کے نانا آئے، اس سے مراد کون ہے؟ جواب سے کہیں گے جہاں بھی سیرت النبی کا عنوان ہو، پروگرام ہو، جلسہ ہو، ایک زبان ہو کر، ایک آواز ہو کر کیا ہی جواب دیں گے؟ سیرت النبی سے مراد آمنہ کا نال ہے، عبداللہ کا لخت جگر ہے، ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر ہے، حسنین کے نانا ہے، معاویہ اور بلال کے نبی ہے۔ او دنیا کے انسانوں، تم کہاں سے صحابہ کے عظمت کے ڈنکے بجانے والوں کو مٹانے کی ناپاک کوشش کرو گے؟ رب محمد کی قسم ہے، آج بچہ بچہ دل پر لکھ چکا ہے صحابہ صحابہ۔ اسی لیے تو ہمارے قائدین نے گلی گلی کوچے کوچے، قریہ قریہ، نگر نگر، چوک چوراہے پر، ہر سٹیج پر، ہر بچے کے دماغ میں، اس کے دل پر، اس کی سوچ میں صحابہ کی عظمت بٹھا دی۔ ہم اتنی محنت کر جائیں گے، اتنی کوشش کر جائیں گے، دشمن بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن ہماری نسلوں کی دلوں سے صحابہ کی عظمت نہیں نکال سکتے۔ سیرت النبی، نبی کی سیرت، نبی کی ولادت، نبی کا بچپن، نبی کا اٹھنا، نبی کا چلنا، نبی کی اولاد، نبی کی زندگی، سب کچھ موجود ہے۔ 63 سالہ زندگی ہے۔ بابا آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، میرے ابا اور چاچی نہیں دیکھا، آج ہم کہتے ہیں نبی کی سیرت ہے، آج ہم کہتے ہیں نبی کی صورت ہے، آج ہم کہتے ہیں نبی کی زندگی ہے، آج ہم کہتے ہیں نبی کی 63 سالہ دور ہے، مکی دور ہے، مدنی دور ہے۔ نبی چلتے تھے، نبی بیٹھتے تھے، نبی اٹھتے تھے، نبی بیٹھتے تھے، نبی میدان میں جاتے تھے، نبی کی سنت پر آن کرو، نبی کی زندگی دیکھو، نبی کی سیرت دیکھو۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے بابا آپ نے نبی کو نہیں دیکھا، آپ نے نبی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، میدان میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تمہیں کیسے پتا؟ ہم جواب میں کہتے ہیں حضور کی ولادت بھی معلوم ہے، حضور کا بچپن بھی معلوم ہے، حضور کا لڑکپن بھی معلوم ہے، شباب بھی معلوم ہے، جوانی بھی معلوم ہے، مکی دور بھی معلوم ہے، مدنی دور بھی معلوم ہے۔ بیٹھتے ہوئے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، اٹھتے ہوئے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، حضور کھاتے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، حضور چلتے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، حضور بیٹھتے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، حضور کی عمر کتنی تھی یہ بھی معلوم ہے، رخسار کیسے تھا یہ بھی معلوم ہے، یلغار کیسے تھا یہ بھی معلوم ہے، عظمت کیسی تھی یہ بھی معلوم ہے، شرافت کیسے تھی یہ بھی معلوم ہے، صداقت کیسی تھی یہ بھی معلوم ہے، حیا کیسے تھی یہ بھی معلوم ہے، اولاد کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، خاندان کیسے تھا یہ بھی معلوم ہے، بنات کیسے تھی یہ بھی معلوم ہے، اصحاب کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، اٹھتے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، سوتے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، بیت اللہ میں کیسے گئے یہ بھی معلوم ہے، بیت الخلا میں کیسے گئے یہ بھی معلوم ہے، بچپن بھی معلوم، لڑکپن بھی معلوم، شباب بھی معلوم، جوانی بھی معلوم، 63 سالہ زندگی بھی معلوم، مکی دور بھی معلوم، مدنی دور بھی معلوم، سنت
بھی معلوم، شریعت بھی معلوم، طریقت بھی معلوم، تدبر بھی معلوم، علم بھی معلوم، بلندی بھی معلوم، تقوی بھی معلوم، طہارت بھی معلوم، حضور کی 63 سالہ زندگی معلوم ہے۔ ابو بکر نے کندھوں پہ اٹھایا، یہ بھی معلوم ہے، غار پہ چھایا، یہ بھی معلوم ہے، غار کے اندر لے کر گئے، یہ بھی معلوم ہے، رخسار کو دیکھا، یہ بھی معلوم ہے، زلفیں کتنی تھی، یہ بھی معلوم ہے، رخسار کیسے تھا، یہ بھی معلوم ہے، انگلی کا اشارہ کیا، یہ بھی معلوم ہے، چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یہ بھی معلوم ہے، حضور کا لڑکپن بھی معلوم ہے، شباب بھی معلوم ہے، زندگی بھی معلوم ہے، سیرت بھی معلوم ہے، نبوت بھی معلوم ہے، وفادار بھی معلوم ہے، یار بھی معلوم ہے، وفادار بھی معلوم ہے، گھر والے بھی معلوم ہے، بار والے بھی معلوم ہے، دوست بھی معلوم ہے، دشمن بھی معلوم ہے، بابا کیسے معلوم ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، سب کچھ معلوم کیسے ہے، ہم جواب دیتے ہیں، ہمیں بتانے والا ایک جماعت ہے، دکھانے والا ایک جماعت ہے، جبرائیل آئے کیسے تھے یہ بھی معلوم ہے، کیا لے کر آئے تھے یہ بھی معلوم ہے، قرآن کیسے نازل ہوا یہ بھی معلوم ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، سب کچھ معلوم کیسے ہے، ہم جواب بھی دیتے ہیں، بتانے والا ایک جماعت ہے، اس جماعت کا نام کیا ہے؟ اس جماعت کا نام صحابہ ہے، 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 کفر کے ایوانوں میں لرزہ دھاری کرو تاکہ دشمن بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ نبی کی زندگی بتانے والے کون ہیں، گھر میں کون تھے، بازار میں کون تھے، میدان میں کون تھے، سانس لینے والے کون تھے، کندھوں پہ اٹھانے والے کون تھے، ہم تک کلمہ پہنچانے والے کون، نماز پہنچانے والے کون، حج کے احکامات پہنچانے والے کون، نبی کے مقتدی کون، نبی کی ترک اپنا جماعت کون، نبی پر سب کچھ قربان کرنے والے کون، نبی کے اوپر تن من دل کی بازی لگانے والے کون، ہمیں اقامت بتانے والے کون، قرآن پہنچانے والے کون، نبی کی سنت بتانے والے کون، طریقت بتانے والے کون، آپ اس سے وعدہ کرو ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پر رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس لیے تو ایک شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا لے شوق صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن دار صحابہ کا۔